کربلا کا دولہا بنے گا، دولہا بن کے جب جائے گا تو یہ امامہ اس کے سر پہ باندھنا۔ اے میرے بھائی، آج ماں تو بظاہر حیات نہیں ہے، آپ میں تیری بہن سر پہ تجھے امامہ باندھتی ہو۔ حضرت زینب نے پگڑی باندھا، دولہا بنا رہی ہے حضرت زینب، پھر ایک چادر لیتی ہے تو ایک دوپٹہ لیتی ہے جس کا تار نکلا ہوا ہے، جس میں کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، جس میں کئی ٹکری لگے ہوئے ہیں، جس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوپٹہ اٹھایا، اس دوپٹے کو بوسہ دیتی ہے، کہتی ہے بھائی یہ دوپٹہ پہچانتے ہو نا؟ حضرت امام پاک فرماتے ہیں ہاں بہن یہ دوپٹہ تو امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں دونوں بھائی بہن، اے میری بہن یہ دوپٹہ تو میری ماں فاطمہ الزہرا کا ہے نہ بھائی۔ جب امی کا آخری وقت تھا، امی نے غسل کر لیا تھا، امی کے انتقال کا وقت ہوا تھا تو امی نے مجھے بلایا تھا، بیٹی زینب نے کہا یہ میرا دوپٹہ ہے، یہ دوپٹے کو سنبھال کے رکھنا، جب کربلا کے میدان میں میرا بیٹا دین محمد کے قربان ہونے جائے گا، نانا کی تمہارے نانا کی امت کے ایمان کے تحفظ کے لیے جائے گا تو میرے بیٹے کے کندھے میں یہ دوپٹہ رکھ دینا یا کمر میں یہ دوپٹہ باندھ دینا، کیونکہ وہ بچہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے جس بچے کے سر پہ ماں کا آنچل ہوتا ہے، ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بظاہر فاطمہ الزہرا اس دن تو موجود نہیں ہوگی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھے، ماں کا آنچل اس کے ساتھ رہے گا تو میرا بیٹا حسین ہر امتحان میں کامیاب۔ میرے بیٹے حسین کے کاندھے پہ یہ دوپٹہ باندھ دینا، پھر امام حسین پاک کے کمر پہ وہ دوپٹہ باندھتی ہے، پھر نکالتی ہے تلوار۔ بھائی یہ تلوار جانتے ہو نا، یہ بابا علی کی تلوار ہے جس کو لوگ ذوالفقار حیدر کہتے ہیں۔ بابا نے یہ تلوار دی تھی آپ کے لیے۔ بھائی یہ تلوار پکڑے حضرت جعفر طیار کا نیزہ نکالا جاتا ہے۔ بھائی یہ جعفر طیار، حضرت جعفر طیار کی جس سے امام پاک بہت پیار کیا کرتے تھے، گھوڑے کی لگام پہ امام حسین بیٹھ گئے، بہن نے بھائی کو روانہ کیا، اب گھوڑے پہ چلتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو ایڑ لگانا تھا، سکینہ نے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لیا، سکینہ نے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑا اور کہا اے ذوالجلال میرے پاپا کو کہاں لے جا رہا ہے؟ میرے پاپا کو وہ جنگ کے میدان میں لے جا رہا ہے، وہاں جو گیا واپس نہیں آیا، اے ذوالجلال تو کہاں لے جا رہا ہے؟ میں ابا کے بغیر تو رہ نہیں سکتی، ابا کے سینے پہ جب تک میں اپنا سر نہیں رکھتی تو مجھے نیند نہیں آتی، ابا جب تک رات کو قرآن کی لوریاں نہ سناتے تو مجھے نیند نہیں آتی، ابا جب تک قرآن پڑھ کے مجھے نہ سناتے ہیں تو نیند نہیں آتی، اے ذوالجلال تو کہاں لے جا رہا ہے؟ امام پاک گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں تو گھوڑے نے بزبان حال یہ کہا تھا اے مولا حسین آپ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن سکینہ نے پاؤں پکڑ رکھا ہے، آپ بتائیے میں حسینی ہوں میں یزیدی نہیں ہوں کہ سکینہ کو لان کے سکینہ کو جگڑ کے سکینہ کو دھر کے میں آگے بڑھوں؟ میں غلام حسین ہوں، خاندان اہل بیت کی محبت جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، مولا حسین زمین فرش پہ آتے ہیں، بیٹی سکینہ کو اٹھایا، گود میں لیا، بے شخصی کا بوسہ لیا، بیٹی مجھے اجازت دو، بیٹی نانا سے وعدہ کیا تھا، وعدہ کرنے کا وقت آ گیا، بیٹی وہ لمحہ آ گیا، ابا جان نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ ابا بھائی ابا چچا عباس گئے تھے واپس نہیں آئے، بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ علی اصغر آپ کے گود میں آپ کے پاؤں سے پیدل پانی پینے کے لیے گئے تھے، ظالموں نے تیر چلایا تھا، ہرملک کا تیر ہم میرے بھائی علی اصغر کی نرم گردن پہ چلا تھا، ابا جان جو وہاں گیا کوئی واپس نہیں آیا، بھائی قاسم گئے نہیں آئے، حبیب بن مظاہر گئے نہیں آئے، زہیر بن کین گئے نہیں آئے، امام مسلم ابن سجا گئے نہیں آئے، بھائی اور محمد گئے نہیں آئے۔ ابا جان وہ زمین اچھی نہیں ہے، ابا جان وہ جگہ اچھی نہیں ہے، ابا آپ نہ جائیں۔ امام حسین بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، ابا آپ چلے جائیں گے تو میں جس کے سینے پہ سر رکھ کے سوں گی، کون مجھے قرآن کی تلاوتیں سنائے گا، کون مجھے نانا کی حدیثیں سنائے گا؟ امام حسین کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ذرا سوچو مسلمانوں، تصورات کی دنیا میں جاؤ، کیا گزر رہا ہوگا میرے حسین پہ، کتنا تڑپے ہوں گے میرے حسین، کتنا درد ہوا ہوگا حسین کو، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حسین کو۔ آج ہمارے سامنے جب ہم گھر سے باہر نکل
کے بازار کی طرف جاتے ہیں، ہماری اولاد اگر ہمارے آگے کھڑے ہو جائے ہم گود میں اٹھا لیتے ہیں، اپنا سفر کینسل کر دیتے ہیں، بازار جانا کینسل کر دیتے ہیں، جبکہ بازار سے ہم واپس آ سکتے ہیں، زندگی آنے کی امید ہے، لیکن مولا حسین کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں، زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، شہادت کا جام تو نوش کرنا ہے، کیا گزرا ہوگا حسین پہ؟ بہن کو آواز لگاتے ہیں، بہن زینب ذرا میرے قریب آ، میرا امتحان نہ لیا جائے، میرے پاؤں میں بیڑی نہ باندھی جائے، نعرہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرنے کا وفا آ گیا ہے، میری ماں نے جس لیے مجھے اپنا خون جگر کھلا کے پروان چڑھایا تھا، آج ماں کے دودھ کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، میری بہن میری بیٹی کو ذرا اپنے اندر لے، میری بیٹی کی حفاظت کر، اللہ اکبر۔ حضرت زینب کو بلایا اور حضرت سکینہ کو زینب کی گود میں دے دیا۔ المختصر اب شیر خدا کا شیر میدان کربلا میں آتا ہے، یزیدی راضیوں کا کہنا جب امام حسین کربلا میں آئے تو ہم نے امام حسین کو دیکھا، امام حسین نے کہا اے لوگو تم لوگ میرے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تم لوگ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو، کیا میں نے تمہارا خون بہایا ہے، کیا تم میرے تعلق سے نہیں جانتے کہ میرے بارے میں نانا نے کیا کہا تھا، کیا رسول پاک نے مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں کہا، کیا رسول پاک نے مجھے اپنے جسم کا ٹکڑا نہیں کہا، کیا میری فضیلت تمہیں معلوم نہیں کہ میرا قتل کیے جانا گویا کہ رسول پاک کا قتل کرنا ہے، کیا مجھے لوگ ہم شبیہ رسول نہیں کہتے، کیا میں نانا کے کندھے مبارک پہ نہیں بیٹھا، کیا میرے لیے میرے نانا نے نماز کو لمبی نہیں کیا، کیا میرے لیے جبریل علی جنت سے جنتی جوڑا نہیں لے کے آیا، اے لوگوں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، میں حسین ابن علی علی ابن ابی طالب ہونے لگتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ان سپاہیوں پہ پڑ رہا ہے، فوراً وہ بات پلٹتا ہے کہ اے حسین ابن علی تم اگر اتنا کہنا چاہتے ہو، تم اگر حق پر ہو تو یہ تمام لڑائیاں بند ہو جائیں گی، بس ایک بات مان لو تمام جنگ رک جائے گی، تمہارا خون رک جائے گا، تم سے لڑا نہیں جائے گا، یزید کو اپنا خلیفہ مان لو، یزید کے ہاتھ میں بیعت لے لو، یزید کو اپنا امیر مان لو۔ مولا حسین نے کہا تھا اے عمر ابن سعد اگر یزید کو خلیفہ ماننا ہوتا تو میں محمد اول کی قربانی نہ دیتا، میں نے علی اصغر کو نہ لٹاتا، قاسم کی جوانی نہ لٹاتا، عباس کے بازو نہ کٹاتا، علی اصغر کو قربان نہ کرتا، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی قربانی نہ دیتا، عبداللہ کی قربانی نہ دیتا۔ نادان اب تک نہیں سمجھا حسین وہ ہے جان تو دے سکتا ہے لیکن دین محمدی کا سودا نہیں کر سکتا، سب کو دے سکتا ہوں لیکن نانا کے دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام پاک نے کہا جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، جو سنانا تھا میں نے سنا دیا، میں نے تمام حجت قیام کر لی، تمام حجت میں نے تام کر لی۔ اب آپ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، یزیدی لشکر کی طرف آپ خود بخود گھستے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین جب یزیدی لشکریوں میں گھسے تھے تو لشکر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی شیر بکری کی طرف حملہ کر رہا ہے، جیسے کہ کوئی بھیڑیا بکریوں پہ حملہ کرتا ہے، بکریوں کی طرح یزیدی لشکر ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں۔ امام پاک لشکر کے کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی مقدمۃ الجیش پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب پہ حملہ کرتے ہیں۔ پورے یزیدی لشکر کو 18,000 یزیدی لشکر کو امام پاک نے تیتر بتر کر دیا اور گاجر مولی کی طرح آپ کاٹتے رہے، آپ نے گاجر مولی کی طرح کاٹا اور اپنے گھوڑے ذوالجنان کو ایڑ لگایا۔ گھوڑا امام حسین کی نیت کو جانتا تھا۔ نہر فرات میں امام پاک نے گھوڑا اتار دیا، گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا، آپ ہوئے زمین پہ آتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، ابھی پینا ہی تھا۔ عمر ابن سعد رہتا ہے اے حسین پانی پینے کے لیے بیٹھے ہو، تم پانی پی رہے ہو، تمہاری خاتونوں کی، تمہاری عورتوں کی، تمہارے بچوں کی خیمے میں آگ لگا دیا گیا ہے، وہ خیمہ لوٹ لیا جا رہا ہے، پانی پینا بعد میں، پہلے اپنے خیمے کی خبر لو۔ جب امام پاک کے اوقاروں میں یہ آواز آتی ہے مولا حسین پانی چھوڑتے ہیں، خیمے کی طرف دوڑتے ہیں۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ بھائی آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جنگ کی صلح ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے لڑائی ہو گئی ہے۔ امام
امام پاک نے جب حضرت زینب کے پاس پہنچے، زینب نے کہا بھائی کا جنگ رک گئی ہے، آپ واپس آ گئے ہیں۔ حضرت امام پاک فرماتے ہیں نہیں بہن نہیں بہن، ایک افواہ اٹھایا گیا کہ آپ کے خیموں قلم کو روک دیا ہے۔ امام پاک نے کیسا وار کیا تھا؟ یزیدیوں نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا کہ حسین کی تلوار رکنا چاہیے، اگر حسین کی تلوار نہیں رکے گی تو ایک اتحاد بن جائے گا کہ ایک مرد مجاہد نے 18,000 یزیدیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ حسین کی تلوار روکی جائے، حسین کی تلوار روکی جائے۔ کیسے روکے؟ اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، امام پاک نے تلوار روکی۔ امام حسین کے چاروں طرف سے تیروں کا بوچھار ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 133 یا 35 تیر امام حسین کے جسم پاک میں لگا۔ کتنا؟ جسم کتنا بڑا ہے بھائی؟ ہمارا آپ کا جسم کتنا 4-5 فٹ ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ 7-8 فٹ ہوتے، تو ایک جسم پہ 133 تیر لگا تھا اور 70 تلوار کے زخم، 90 تلوار کے زخم تھے، 90 امام پاک پہ تلوار کے زخم لگائے گئے اور 70 نیزے کے زخم تھے، نیزہ بوکا گیا۔ اس طرح جب امام پاک بہت لمبی داستان ہے، نہ تو میرے اندر اتنی طاقت ہے، نہ تو میرے اندر اتنا علم ہے، نہ تو میں وہ الفاظ لا سکتا ہوں کہ ان کی قربانی کو بیان کروں، بس ایک احساس آپ لوگ کر لیں وہی بہت ہے۔ اگر احساس کا ایک آنسو گر جائے تو یہی آنسو بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو امام پاک جب گھوڑے سے ذوالجنان سے فرش زمین پر آئے، اور جانتا ہے کہ امام حسین کے گھوڑے پہ کتنا تیر لگا تھا، میں نے بہت غور کیا کہ امام حسین کے جسم پہ تو اتنا تیر لگا تو گھوڑے پہ کتنا تیر لگا تھا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 470 تیر لگے تھے ذوالجنان پہ۔ کتنا؟ 470 تیر حضرت امام پاک کے گھوڑے پہ ظالموں نے مارا تھا، اس کے باوجود گھوڑا شیر ببر کی طرح لڑتا رہا۔ کیا قوت تھی اس کے اندر! وہ جانتا تھا ان پہ جان لٹانا گویا کہ جنت کے مہمان بننا ہے۔ 470 تیر لگے تھے گھوڑے پر۔ جب آپ فرش زمین پر آتے ہیں، زمین پہ بیٹھے، تلوار پہ ٹیک لگایا، تلوار پہ جب آپ نے ٹیک لگایا تو ایک شخص آتا ہے، تاریخ میں اس کا نام آتا ہے سنان ابن انس۔ کیا نام ہے؟ سنان ابن انس۔ سمر کہتا ہے کہ سنان جا حسین کے سر کو کاٹ پڑا۔ امام پاک بیٹھ گئے، وہ نڈھال ہے زبان سے، جا سنان کو کہتے کہ جا حسین کے سر کو کاٹ پڑا۔ جیسے ہی وہ امام پاک کے سر کو کاٹنے کے لیے آتا ہے، قریب آتا ہے، امام پاک جو بیٹھے تھے جو نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، جیسے ہی امام حسین نے آنکھ اٹھائی دیکھا وہ سنسن آگے بھاگنے لگا۔ ہماری ابن سعد سمر کہتا ہے سنان ابن انس کہاں بھاگ رہا ہے؟ ابے حسین نے تو تجھ پہ حملہ بھی نہیں کیا ہے، وہ تو کمزور ضعیف ناتواں ہو چکا ہے، زخموں سے نڈھال ہے، تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں تو بھاگ کیوں رہا ہے؟ سنان نے کہا بات صحیح ہے کہ حسین تو تلوار نہیں اٹھا گئے، لیکن جب حسین نے مجھے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو حسین کی تو آنکھ کی پتلی کے اندر مجھے رسول پاک کا چہرہ نظر آ رہا۔ حسین کی آنکھوں کی پتلی کے اندر میں نے محمد رسول اللہ کی تصویر دیکھی کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، بس میں بھاگا شرم سے۔ نہ بدبخت یہ تیرا خیال گمان رد ہے۔ اب یہ سمر خود آگے بڑھتا ہے، اب جا کے امام حسین کے سینے پہ ظالم سوار ہو جاتا ہے، سینے پہ امام پاک بیٹھے تھے، جا کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ امام حسین مسکراتے ہیں، اے سمر وقت کون سا ہے؟ نہ ظہر کا وقت ختم ہونے پر ہے، عصر کا وقت قریب ہے، دن کون سا ہے؟ جمعہ ہے۔ نہ کیا ارادہ ہے تیری گردن کاٹوں گا، نہ ٹھیک ہے میری گردن تو بعد میں کاٹے گا، پہلے اپنا کرتا ہٹا۔ نہ کیا دیکھے گا، نہ کرتا ہٹا۔ جب کرتا ہٹایا تو کہا صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا نے سچ کہا تھا۔ سمر کہتا ہے تیرے نانا نے کیا سچ کہا تھا؟ نہ میرے نانا نے کہا تھا کہ میرے گھر والے میری اولاد کے خون پر ایک چتکبڑا کتا منہ مار رہا ہے، وہ کتا تو ہے۔ یہ کوڑی دانت تھا، اس کے بدن پہ چتکبڑا دانت تھا، ہوتا نہیں چھاؤ کا داغ ہوتا ہے، اس کو چتکبڑا کہتے ہیں۔ میرے نانا نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کے خون میں ایک چتکبڑا کتا منہ مار رہا ہے، وہ کتا تو ہے۔ میرے نانا نے سچ کہا تھا۔
آخری وقت ہے لیکن ظلم کے باتوں کا کانٹا چبا رہا ہے. بھی میں تیری گردن اڑاؤں گا. نہ وقت کون سا ہے نہ زور کا. نہ نیچے اتر. آج ممبر میں جمعہ کا دن ہے. ممبر میں مسجد کے امام ہمارا خطبہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے نانا کا خطبہ بیان ہو رہا ہے. بھائی بیٹھیے بیٹھیے. ارے 5 منٹ بیٹھیے. قبولیت کا وقت ہے. بیٹھیے 5 منٹ بیٹھیے. قبولیت کا وقت. اتنی محنت کر رہا ہوں اور آپ مجھے بھاگ رہے ہیں. 3 گھنٹہ سے بول رہا ہوں میں. بیٹھ کے 5 منٹ بیٹھیے. دعا قبول ہونے کا صبح دے رہے اور ظالم میری گردن اتر. مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. مجھے ظہر کی نماز ادا کرنے دے. چونکہ میں مسافر ہوں, جمعہ مجھ پہ نہیں ہے, تو میں 2 رکعت ظہر کی نماز کو پڑھوں. 2 رکعت نماز میں پڑھوں. مورخین لکھتے ہیں آپ نے اشارے میں ظہر کی نماز کی نیت کی. اشارے میں آپ نے رکوع کیا. جب حالت سجدہ میں پہنچے تو شمر جل جوشر نے ایک تلوار کا وار کیا. امام پاک کا سر مبارک جسم مبارک سے الگ ہو جاتا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس گردن پہ ظالم نے تلوار چلایا جس گردن کو, جس حلقوم کو میرے رسول چوما کیا کرتے تھے, میرے نبی بوسہ دیا کرتے تھے, میرے نبی پیار کیا کرتے تھے. وہ گردن ضرور حسین کی تھی لیکن وہ بوسہ گاہ نبی تھی. نبی اس جگہ کو چوما کرتے تھے. امام حسین کی گردن پہ جب تلوار چلی پھر شمر نے, عمر ابن سعد نے دوسرا حکم نافذ کیا. وہ آپ ذرا سوچئے اور گھر میں جا کے اکیلے سوچئے گا. اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں. یہ سب قربانی کس کے لیے ہوئی, کس کے لیے کیے تھے, کس کے لیے. ہم ایسے گناہگار امت نہیں. اس نے امت محمدی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن ان کے ذکر میں ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. کتنی شرم کی بات ہے. وہ حسین نانا کی امت کے لیے ننھے علی اصغر کو قربان کرتی. وہ حسین بھوکا رہ کے, پیاسا رہ کے, مظلوم ہو کے, کمزور ہو کے جس نے نماز نہیں چھوڑا. ہم اس نانا حسین کے نانا کی امت ہم کھاتے کے نماز نہیں پڑھتے. ہم ان کے نام سے 10 منٹ جلسے میں بیٹھ نہیں پاتے ہیں جنہوں نے امت محمدی کے لیے اپنی پوری زندگی دے دی. اس رسول کے شہزادے کے لیے ہم 10 دن کے پروگرام میں 2 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے. کیا منہ دکھاؤ, کیا منہ دکھاؤ. اللہ ہماری خطا کو معاف کر. ہم نے نادان میں یہ کام کیا ہے. سچے دل سے توبہ کرو. امام پاک کا گھرانہ وہ گھرانہ جو خود نہیں کھاتا ہے وہ کھلاتا ہے. پھر عمر ابن سعد دوسرا حکم نافذ کرتا ہے کہ حسین کے جسم مبارک سے سارے کپڑے نکال دیے. سلام ابن انس نام کا ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے. وہ امام حسین کے ہاتھ کی انگوٹھی نکال لیتا ہے. دیکھیے کیا قربانی کی. کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں, بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں سے یہ بات ملی ہے. سلام ابن انس نے انگوٹھی نکال لیا. عمر ابن یزید نے امام حسین کا کھول دیا. وہ کون سا امامہ؟ رسول پاک کا. عمر ابن یزید نے, قیس بن محمد نے امام حسین کا کرتا نکال دیا. کرتا نکال دیا. کرتا سمجھتے نا, قیس بن محمد نے کرتا نکالا. اسد ابن خالد نام کے بدبخت نے امام حسین کی جوتی مبارک کر دی. نالین جوتی مبارک. بحر ابن قاب نے امام پاک کا پاجامہ اتار دیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. پڑھیے معاذ اللہ استغفر اللہ. بحر ابن قاب نے امام حسین جو پاجامہ پہنے تھے پاجامہ کھول دیا. پورا کپڑا, پورا جسم برہنہ کر دیا. اب عمر ابن سعد دوسرا حکم نافذ کرتا ہے کہ 20 گھوڑ سوار گھوڑے کو لے جاؤ اور امام حسین کی لاش پہ چڑھا دو. لاش کی ہڈی کو کیما کیما کر دو, پرزا پرزا کر دو. جب 20 گھوڑے چلا دیے گئے پھر عمر ابن سعد کہتا ہے کہ حسین کا جو سر جسم سے لگا ہوا ہے اس کو کاٹ کے الگ کر کے میرے پاس لاؤ. جیسے ہی شمر کی جو شخص تلوار لے کے جاتا ہے, حضرت زینب اب تک تو خاموش تھی. تمام منظر دیکھنے کے بعد حضرت زینب نے عمر ابن سعد سے کہا, اے عمر ابن سعد, ہمارا رشتہ دار ہے تو وہ اپنے آپ کو ہمارا رشتہ دار کہلاتا ہے. ظالم تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ نواز رسول پہ یہ ظلم کی حد ہو گئی. اب بھی وقت ہے نواز رسول کے جسم مبارک پر لباس ڈالنے. ہو سکتا ہے اللہ تیری خطا کو معاف کر دے. لیکن اس ظالم کو بدبختی چاہ دی تھی امام حسین کے جسم مبارک کے گھوڑے تھوڑا یہ حرکتیں کی
امام حسین کی شہادت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، قتل حسین اصل میں مرضی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور آخر میں کسی نے کیا یہ خوب لکھا تھا، یہ شعر جب میں میری نظروں سے گزرا بڑا اچھا شعر لکھا تھا، ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ستم زدوں کو ستمگر سلام کرتا ہے، ستم زدوں کو ستمگر سلام کرتا ہے، لوہاد شیشوں کو پتھر سلام کرتا ہے، یزیدیوں کا قبضہ تھا فرات کے لیکن حسینیوں کو ساتوں سمندر سلام کرتا ہے، حسینیوں کو ساتوں سمندر سلام کرتا ہے۔ پورے پانی سنڈا والے مرد عورت بچے جوان بوڑھوں کی جانب سے امام پاک کی بارگاہ میں یہ کہوں گا، سلام اے حسین ابن علی، سلام ہو تجھ پر حسین ابن علی، تو نے امت محمدی کے خاطر اپنی آل اولاد کی قربانی دی، تیری محبتیں تیری قربانیوں کا ہم حق ادا کر نہیں سکتے، بس اس امید سے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے صدقے اللہ ہمارے دعووں کو قبول فرمائے گا، ہماری مرادوں کو۔ سلام اے حسین ابن علی، سلام اے حسین ابن علی، سلام اے ابن فاتح خیبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، جو کچھ بیان ہوا سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔